قریب ہو جائے گی. الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على عبده الكريم الأمين العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا ونبينا مولانا محمد وصحبه وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 62 تک کا درس ہوا. اسی سے ریلیٹڈ آیت نمبر 63 ہے. گزشتہ درس میں خصوصیت کے ساتھ حسنین کریمین علی اور فاطمہ کے حوالے سے دین اسلام کی بلندی اور مذہب اسلام کے دفاع کے لیے رسول پاک نے جو عیسائیوں سے اور ان کے چیلنج کو ان سے مقابلہ کرنے کو جو قبول کیا، قرآن پاک نے بڑے حسین انداز میں اس کو پیش فرمایا. جس طرح آپ نے پریکٹیکلی طور پر رسول پاک نے امام حسن کو، حسین کو، علی کو، فاطمہ کو بلایا اور یہ کہا کہ میں دعا کروں گا تم سب آمین کرنا. تفسیر کی اسے اگر وہ لوگ 2 منٹ اور رک جاتے، آج کے حساب سے 2 منٹ اور رک جاتے تو روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہتا. یہ 2 منٹ محاورہ بولو. حیدرآباد میں درس ہو رہا ہے، بولتے نا 2 منٹ میں آپ محاورہ، حالانکہ 2 گھنٹہ ہوتا ہے، لیکن ریئل میں بولتا ہوں کہ اگر اور تھوڑا رک جاتے، خود وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں، نبی بھی خود کہہ رہے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر وہ لوگ آمادہ ہو جاتے تو روئے زمین پر کوئی عیسائی، یہاں تک کہ عیسائی سے جو تعلق رکھنے والے پیڑ ہیں، اس پیڑ پہ جو چرند پرند بیٹھے ہیں وہ بھی جل کر خاک ہو. نیک لوگوں کی صحبت نیک بھی بناتی ہے اور بروں کی صحبت برا بناتی ہے. چڑیا وڑیا کیا کریں، درخت میں جو چڑیا وغیرہ بیٹھے تھے وہ سب بھی جل کر خاک ہو جائے. کسی کو کہا گیا ہے بزرگوں کی صحبت چاہیے، اچھوں کی صحبت چاہیے. ہاں اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے. اسی سے ریلیٹڈ اب آپ سنیں، مزہ آئے. فَإِن تَوَلَّوْا، حبیب اتنا کلیئر ہونے کے باوجود اگر آپ نہیں مانیں گے، یہ لوگ اتنا کلیئر ہو گیا نا، آپ نے چیلنج کیا، پریکٹیکلی طور پر بلایا، جو جھوٹا ہے اس پر یہ خود بخود وہ جزیہ دے کر کے، ٹیکس دے کر کے اپنے آپ کو نہیں ہم نے مناظرہ نہیں کرتے، ہم ٹیکس دینے پر تیار ہیں، صاحب چلے گئے. تو ابھی کلیئر ہو گیا کہ مذہب اسلام ہی حق ہے، محمد کا دین حق ہے. عیسیٰ کے بارے میں جو سن کا تصور ہے، بیٹے کا تصور ہے، معبود اور الہ کا تصور ہے، ما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ جب طے ہو گیا، یہ طے ہونے کے باوجود اگر یہ لوگ مذہب اسلام کے مخالف، اب یہ ترجمہ، اب یہ مذہب اسلام کے مخالفین تولوا، اگر منہ پھیر کر بھاگے تو فإن اللہ علیم بالمفسدین، اللہ فسادی کو اچھی طرح جانتا ہے. نہیں کہا کہ بھاگنے والے کو اچھی طرح جانتا ہے، آسانی سمجھ جائے گی. فسادی کو، مفسد کو، فساد مچانے والے کو گہرائی پہ جائیے، ایک لفظ میں سمجھیے. اور حسین کی حقانیت اور یزید کا فسادی ہونا اس آیت کریمہ سے صاف ہے. اللہ منہ پھیرنے والے کو نہیں جانتا ایسا نہیں فرمایا، اللہ منہ پھیرنے والے کو جانتا ایسا نہیں فرمایا، فسادی کو جانتا. حسین کی عظمت کی آیت نمبر 61 اور 62 میں بتایا، 63 میں فرما رہا ہے کہ اللہ فسادی کو جانتا ہے. اب یہ سلسلہ اعتراف حسین 2 آیت میں پیش کر کے فسادی کا تذکرہ کر کے ذہن دیا ہے کہ حسین کو ریسیو قبول کرنا یہ فسادی نہیں، یہ اصلاح ہے، اور ان کو قبول نہ کرنا یہ ہے فساد میں مبتلا، یہ ہے فساد. یزید کا اس سے فسادی ہونا طے ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار، حسن حسین یہ عمومی لفظ ہے.
ان دونوں کو کسی بھی زاویے سے ان کے خلاف سوچنا در حقیقت خدا کے انتخاب کو ریجیکٹ کرنا. اللہ پاک کہہ سکتا تھا حبیب آپ کہیے ہم دیتے ہیں عذاب. رسول نے پریکٹیکلی طور پر بلانے کے بعد یہ سب دیکھ رہا ہے اللہ. اب پھر یہ سب دیکھنے کے بعد آیت کریمہ اتار رہا ہے کہ جو آپ کرے ہیں وہ سب میں قبول کر دوں. مطلب آپ بتائیں امام حسن ساتھ میں, امام حسین ساتھ میں, علی ساتھ میں, فاطمہ ساتھ میں, نبی ہے 5 ہے بس. اور یہ حضرات بس دعا اور آمین اور کچھ نہیں. ہم دعا کرتے ہیں تم سب آمین کہیں. تو اسلام کے خلاف جب بھی پروپیگنڈا ہوا دھیان دیجیے. اب حسین کی عظمت بھی سمجھ میں آئے. اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اٹھایا یزید, یہ سچ ہے, اس پر کسی کا ریمارک نہیں. کیونکہ حرمین طیبین کو آج بھی اگر کوئی کہا تھا نا ISI والے نے کہ ہم خانہ کعبہ کو گرا دیں گے, 2-3-5 مہینہ پہلے فیس بک وغیرہ لگایا خانہ کعبہ کو, تو اس میں ہم کسی بھی جماعت اور طبقے کا لحاظ نہیں کیے. ہم جان دینے کو تیار ہیں اس کی حفاظت کے لیے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کس کی بالادستی ہے یا کس کی حکومت ہے. وہ خدا کا گھر ہے, خدا میرا ہے. اس لیے خانہ کعبہ کی عظمت آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں حاجی لوگوں پر ضروری ہے کہ دیکھتے ہی وہ کیا پڑھے زادہ اللہ شرفا و تعظیما, یعنی دیکھتے ہی پڑھے کعبہ کو کہ کعبہ اللہ تعالیٰ تیری عظمت اور شرافت کو بلندی عطا فرمائے, زیادتی عطا فرمائے. زادہ اللہ شرفا, یہ جملہ ہے عربی کا. کہنا یہ ہے کہ حرمین طیبین شریفین یہ ہمارا محور و مقصد و مطمح زندگی ہے. ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ اللہ کا گھر, رسول اللہ کا. ان دونوں پر کیا فساد برپا کیا ہے اس کا تو خیر ایک دم جاہل ہی ہوگا جو انکار کرے. حضرت اسماعیل کے لیے جو بکری آئی تھی جو جنت سے, اس کی جو سینگ تھی وہ بھی کعبہ میں رکھا ہوا تھا. سینگ کعبہ میں رکھی ہوئی تھی. جب اس نے کعبہ کے غلاف کو جلایا تو وہ بھی جل گئی. توپ چلائے گئے غلاف کعبہ کو, جس کے لیے ہم ترستے ہیں. بڑی بڑی حکومت کے مطلب بادشاہ جو ہے ان کو ایک ٹکڑا لینے کے لیے خصوصی محفل سجایا جاتا ہے سعودی عرب. اس کو بدتمیز نے جلایا اور یہ ساری چیزیں اپنی طرف چھوڑتے ہوئے ایک لفظ, کیوں تم بیعت پر مجبور کیے حسین کو, ایک لفظ اس کا جواب بس دے دیں. بیعت پر حسین کو مجبور کیوں کیے؟ حسین تو وہ ہے جن کی بیعت کے لیے تیرے باپ نے کہا تھا کہ حسین کو مجبور مت کرنا, ان کو قبول کرنا, ان کو ماننا. بیعت پر مجبور کیسے؟ غرض ہے کہ آیت کریمہ آپ دیکھیے, حسنین کریمین کی عظمتوں کے اعلان کے بعد رب کا یہ کہنا کہ ہم فسادی کو جانتے ہیں. اب اس کو بولتے ہیں اشارت النس, یعنی اللہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ حسنین کریمین کی عظمت پہلے بیان کر دو, تاکہ عظمت کے بعد فسادی کا جب تذکرہ کروں گا تو سب یزید کو تو خیر آٹومیٹک لوگ سمجھ ہی جائیں گے کہ وہ ڈائریکٹ مخالف ہے. قیامت تک جو بھی حسنین کریمین کے مخالف ہوں گے وہ سب کو اللہ جانتا ہے. اور جاننے کا جب بھی جملہ بولتا ہے نا اللہ, تو سب یہ وارننگ والا پہلو ہوا کرتا ہے. کیا کر رہا ہے جان لو, یہ وارننگ والا پہلو ہوا کرتا ہے. یعنی جو کرنا ہے تو کر لے, ہاں ہم دیکھ لیں گے, تو آپ دیکھ لیں گے. فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, بے شک اللہ فساد مچانے والے کو جانتا ہے, فساد کرنے والے کو جانتا ہے, دہشت گردوں کو جانتا ہے. آگے فرماتا ہے آیت نمبر 64 میں, قُلْ یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, ایک کتاب والے, توریت, انجیل, زبور, جو بھی مطلب یہاں خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں عنوان بنا ہوا ہے تو ان کو خاص طور سے عنوان بنائیں گے. اے اہل کتاب, تعالوا, آؤ, الی کلمۃ, ایک ایسی بات کی طرف, سواء بیننا و بینکم, جو ایکول ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. وہ بات کیا ہے؟ یعنی سارے انبیاء کرام کی یہ شان ہے کہ سارے انبیاء کرام ایک اللہ کی عبادت کا درس ہے. تو یہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک کتاب والے, تم ناز کرتے ہو نا اپنے عیسائی ہونے پر, ناز کرتے ہو اپنے یہودی ہونے پر, تو آؤ کتاب والے ہونا, آؤ ایک ایسے کلمہ کی طرف جو ایکول ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, ہم سب صرف اور صرف عبادت کرتے ہیں اللہ کی. مانتے ہو؟ ایسے دیکھیے کیسا پریکٹیکل پیش کرنا ہے. مانتے ہو؟ تمہاری کتاب میں بھی تمہارے نبی نے بھی یہی سکھایا, وَلَا نُشْرِكَ بِهِ, اور اللہ کے ساتھ ہم سب شریک نہیں کریں گے. یہ تمہاری کتاب میں بھی ہے, دیکھیے یہ ہمارے پاس بھی ہے.
ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم میں کا کوئی بھی دوسرے کو رب نہیں بنائے گا. یہ تمہاری کتاب میں بھی ہے، میری کتاب میں بھی. ہم میں کا کوئی، یہاں پر میں بڑی تفصیل سے ایک لفظ بولنا ہے، دیکھیں جملے پر غور کیجیے گا. لا یتخذ نہیں بنائے گا، بعضنا ہم میں کا بعض، بعضا دوسرے کو، ارباب رب کی جمع ہے. رب کا مطلب سوکھا کیا پلورل جمع سے، تو ہم میں کا بعض دوسرے کو رب نہیں بنائے. یہ اقبال ہے تمہارے دل میں. خیر ایک کتاب کھول ایسا، تو پھر کیوں حضرت عیسیٰ کو تو معبود بنانا، کیا کہنا چاہتے؟ دھیان دیجیے گا، پس منظر آئے کہ سمجھیے گا کہ یہاں پر من دون اللہ کے بعد ارباب کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، یہ عیسائیوں کے رد کے لیے کیا گیا. حضرت عیسیٰ کو رب مان لیا، معبود مان لیا ان لوگوں نے. اب یہاں پر اسی سے ریلیٹڈ مفہوم سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 کو آپ دیکھیے. اس میں صاف اللہ پاک نے بڑے اچھے پیرائے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. نمبر 31 سورہ توبہ. اتخذوا سے وہی بات ہے کہ ان لوگوں نے، اب کن لوگوں نے اس کے اوپر ہے، وقالت اليهود عزير ابن اللہ، عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہودیوں کا عقیدہ تھا عزیر اللہ کے بیٹے. اور وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے. اب اس کے حوالے سے اس سے ایک کنٹینیو کیا رہا، اتخذوا ان دونوں فرقوں نے یعنی عیسائی اور یہودیوں نے کیا، احبارہم ورہبانہم اپنے عالموں کو اور اپنے جوگیوں کو، پادریوں کو، جوگیوں کو کیا کر لیا، اربابا من دون اللہ. سے وہی پڑھ دیکھیے. میں یہ اور بھی دو تین آیت ہیں مگر یہ دونوں آیت بتا کر یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ عیسائی اور یہودی دو ہی تو تصور تھے نبی کے زمانے. جہاں کہیں بھی من دون اللہ کے مقابلے میں رب بنانے یا معبود بنانے کی بات آئی ہے، اس سے مراد یا تو یہودی ہے یا نصرانی. میں عقیدہ یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ان آیتوں کو اللہ کے محبوب بندوں پر فٹ نہ کیا جائے کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا. جیسے آپ دیکھ کر بتا رہے یوسف کی بارگاہ میں یا ان کی بارگاہوں میں جو جاتے ہیں رب چھوڑ کر بنا. نہیں، یہ آیت کریمہ یہودی اور عیسائی کے واقعی میں عزیر کو رب بنانے اور عیسیٰ کو رب بنانے کے رد میں واقعی بنایا تھا. ان لوگوں نے رب جانتے تھے، مانتے تھے اور عبادت کرتے تھے انہیں. اس لیے ان کے رب میں یہ آیت کریمہ اتری ہے. اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہوں میں جو جایا جاتا ہے اسے بولتے ہیں نذرانہ محبت، اور رب کی بارگاہ میں جو پرے کی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں عبادت. عبادت اور محبت میں فرق. اس کو دھیان، جیسے کوئی ماں کا قدم چوم رہا ہے تو اس کو رکوع اور سجدہ کا نام نہ دو، اس کو بولتے ہیں تعظیم یا محبت. اگرچہ یہ بھی شریعت اسلامیہ میں مطلب اگر اشتباہ ہو سامنے والے کو کہ یہ کہیں سجدہ تو نہیں کر رہا، رکوع تو نہیں کر رہا ہے، تو اشتباہ شبہ میں اگر ڈال دے یہ حرکت تو اس حرکت سے بھی باز رکھنے کہا گیا. اس حرکت سے بھی باز رہنے کہا گیا. توجہ دے رہا کہ رکوع کے مقدار میں یا سجدے کے مقدار میں نہ جھکے. خلاصہ یہ کہ من دون اللہ کے مقابلے میں اگر کہیں پر بھی رب بنائے جانے کی بات ہے، وہ یا تو یہودی مراد ہے وہاں پہ یا نصرانی مراد ہے. امت محمدیہ یعنی محمدی یہ مراد نہیں. یہ توجہ، یہ دھیان رکھے گا. آگے دیکھیے فرماتا ہے 3 بار کہ ایک کتاب آؤ، ایک ایسے کلمہ، ایک ایسی بات کی طرف جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، ایک ہے، اکول ہے. وہ یہ ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی، شرک اس کے ساتھ نہیں ہوگا، اور ہم میں کا کوئی بھی دوسرے کو رب نہیں مانے گا اللہ کو چھوڑ کر. اللہ کو تم نے مانا ہے، یہودی نے عزیر کو مانا اور عیسائی نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا. فَإِن تَوَلَّوْا، تو ایک ماننے والوں مصطفیٰ کے اگر پھر بھی اتنا کتنا موقع دے رہے آپ ان کو. کوئی عیسائی کو اتنا موقع دے دے کہ بھائی آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ، آئیے. آپ کس کتاب کی بنیاد پر مانتے ہیں؟ توریت کی. ہاں آئیے. توریت میں کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کس چیز کا درس دیا؟ وہ اللہ کے ہیں تو کس چیز کا درس دیا؟ اپنی عبادت کا. ایک بھی آیت ایسی بتا دی. اگر اپنی عبادت کا دیا تو وہ نبی ہی نہیں. صاف تو وہ نبی ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی کہتے ہی ہیں اس کو جو اللہ کی عبادت کا درس دے. نبی اور رسول جو ہوتا ہے مخلوق میں ہوتا ہے، اعلیٰ کوالٹی بھی ہوتا ہے، رب کی پہچان کرواتا. تو فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اے مومنو، امت محمدیہ کے مومنو، اگر یہ لوگ پھر بھی نہ مانے، فَقُولُوا، تو تم کہہ دو، اِشْهَدُوا، تم خود گواہ رہو، ہم تمہارے عقیدے کے خلاف ہیں، اِنَّا مُسْلِمُونَ، ہم مسلمان ہیں. ہم تمہاری بات میں آنے والے نہیں ہیں، ہم تمہاری بات میں آنے والے نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں. اتنا ایک دم کلیئر کر دیا.
آگے فرماتا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم. اب ایک اور عقیدہ تھا ان عیسائیوں کا اور یہودیوں کا، یہ دونوں آپس میں خوب لڑے ہیں، جسے آج کل بہت لوگ لڑتے ہیں آپس میں. ہمارے یہ لوگ نہیں، ہمارے وہ لوگ صحیح. ارے جو صحیح ہے اس کی تابع ہو جاؤ نا یار. پہلے تم کیوں کہتے ہو کہ ہم صحیح ہیں؟ جو صحیح ہے اس کو اس کے تابع ہو جاؤ. آپ 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کے آنے کے بعد بھی ابھی میں اور تو ہی کر رہے ہو. سب صحیح ہونے کے لیے، سب صحیح کرنے ہی کے لیے انبیاء کرام آئے. لہٰذا جو صحیح ہے اس کو فالو کرو. میں صحیح ہوں پھر فالو کرو، ایسا نہیں. جو صحیح ہے اس کو فالو کرو. اب حضرت عیسیٰ ابراہیم کے بارے میں ایک عقیدہ ان لوگوں نے کر لیا. کیا کر لیا؟ یاد رکھیے، حضرت ابراہیم اور موسیٰ کے درمیان صدیوں زمانہ تفاوت کا، فرق کا، بہت زمانہ فرق کا. اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان تقریباً 2000 سال کا فرق ہے. موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد حضرت عیسیٰ کی اب وہ پیچھے ابھی 100 برس کی ہسٹری نکالنے مجھے تو نہیں نکال پائے. اب اس کو دھیان میں دیجیے. کہا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کا عقیدہ تھا کہ نہیں وہ عیسائی تھے اور نصرانی تھے، اور یہودی کا عقیدہ تھا نہیں وہ یہودی تھے. اب دونوں آپس میں لڑ گئے. تب ان کے لڑنے کو دیکھ کر کے اسلام دیکھیے کتنی خوبصورتی پیش کر رہا ہے. یا اہل کتاب، اے کتابیو، یعنی یہودی یا نصرانی، اے کتابیو لم تحاجون فی ابراہیم، لم تحاجون، کہیں کو لڑ رہے ہیں ابراہیم کے بارے میں. وما انزلت التوراۃ والانجیل، ارے توریت اور انجیل میں نازل ہے کہ ابراہیم کون ہے. وما انزلت التوراۃ والانجیل، اور جو توریت اور انجیل میں جو نازل کیا گیا ہے، الا من بعدہ، یہ سب تو ابراہیم کے بعد ہے نا. دیکھ لینا ابراہیم کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، ابراہیم کی حقیقت معلوم ہو جائے گی. افلا تعقلون، کائے کو عقل سے کام نہیں لے رہے ہو، کائے کو بے وقوف بنے ہوئے ہو. کتنا اچھے سے سمجھا رہا ہے. دیکھیے ایسا نہیں کہہ رہا کہ ڈائریکٹ نہیں بول رہا کہ ابراہیم یہ نہیں تھے وہ نہیں تھے. صاف کہہ رہا ہے جو بیس ہے تمہارا کتاب اس کو دیکھو اور ابراہیم کو فیصلہ کر دو وہ یہودی تھے یا نصرانی. اس میں لکھا ہوگا ان ابراہیم یہودی، ان ابراہیم نصرانی، لکھا ہوا ہوگا. قرآن کتاب تو اسی لیے آتا ہے کہ نبی کی تصدیق کریں. تو یہ بعد والے ہیں، تم تو بعد والے ہو، ابراہیم تو پہلے تھے. تو پہلے والے کی تصدیق کے لیے ہی کتاب آتی. تو دیکھو کتنا افلا تعقلون، لیکن لا نے عقل نہیں تمہارے پاس. ایسا ہے بیوقوف نہیں کہ ایسا جس طرح ہم لوگ بولتے نا اردو میں، تو اللہ پاک افلا تعقلون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا بیوقوف. افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں رکھتے؟ آگے فرماتا ہا تم ہؤلاء حاجتم فیما لکم بہ علم، سنو سنو، تم جو حجت کر رہے ہو یہ اس سلسلے میں حجت کر رہے ہو جس کا تمہیں علم ہے. یعنی توریت کا علم رکھ کر بھی حجت کر رہے ہو، انجیل کا علم رکھ کر حجت کر رہے ہو. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس پر کیوں حجت کر رہے ہو. یعنی ابراہیم کے بعد موسیٰ کا جو تفاوت ہے، زمانہ ہے، اس کا تو تجھے علم ہی نہیں ہے. 100 برس کی ہسٹری نہیں پیش کر سکتے. جس کا تیرے پاس علم ہے، جو نالج کی کتاب ہے، اس کی تو صحیح طور پر اس کی تحقیق نہیں کر پا رہے ہو. تو یہ صدیاں گزر گئی ہیں موسیٰ اور عیسیٰ کے اور ابراہیم کے درمیان. کلمۃ حاجون فیما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس میں کہیں حجت کر رہے ہو. سنو، اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہتر جانتا ہے تم نہیں جانتے. بڑی ضدی قوم تھی. آگے پھر فرماتا ہے بلکہ صاف واضح کر رہا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. کیا کہنا ہے ایک دم صاف دیکھیے. ماں کان ابراہیم یہودی، سنو اب کلیئر کر دیتا ہوں. ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے. ایک اور بات اس میں عجیب نقطہ دیکھیں، یہودی بھی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی بات کرتے ہیں، نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کی بات. اتنی اچھی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مانے اور پھر بھی اللہ پاک ان کو ریجیکٹ کرے. جواب ملا کہ ماننے کی طرح، یہاں پر اس لیے میں یہ بات بول رہا ہوں، ماننے کی طرح نہیں مانا ہے. سیم ایسے ہی جیسے آج اہل تشیع حضرات دیکھیں، شیعہ حضرات آپ دیکھیں مانتے ہیں علی کو اور آپ بھی مانتے ہیں. اگر غور کریں تو ہم سے زیادہ لگتا ہے وہ مانتے ہیں، لیکن نہیں. جو اسٹیٹس، جو بیس بنایا تھا ماننے کا، اس طرح نہیں مانتے. اپنی نفسانیت کی بنیاد پر مانتے. ہاں نہیں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، نہیں علی جو ہے سمجھوتا کر لیے اور تقیہ کر لیے، وہ ڈر گئے اس لیے. ارے اللہ کے نیک بندے، بیعت لینے میں ڈر گئے تھا. اور وہ علی جن کی طاقت کا اندازہ زمانے نبوت ہی میں نازل ہو چکا تھا. اسد اللہ کا لقب، اسد اللہ کا لقب یہ بعد میں کمپرومائز کے لیے آیا تھا. اللہ کے شیر تھے وہ. اسد النبی اگر ہوتے تو کہا جا سکتا تھا کہ نبی کے شیر تھے نا، اللہ کا شیر ان کو کہا گیا تھا زمانے نبوت. خیبر میں تو کیا کہنا،
40 مرد، روایت میں 40,000 طاقتور نوجوان، عرب کے، انڈیا والے نہیں، ہاں عرب کے طاقتور نوجوان جس کو ہلا نہ سکے علی نے لیفٹ ہینڈ سے اکھاڑ دیا. فاتح خیبر شکن اسی لیے کہا گیا وہ فاتح خیبر شکن. تو علی نبی کے زمانے میں ہر طرح سے طاقتور، بلکہ حضرت عمر تو کئی موقع سے فرمائے بھی ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. بتائیے، لیکن اتنا مطلب سپورٹ نبی کے زمانے میں، خود اپنی ملکیت کے زمانے میں، دور حکومت میں، یہ سب صحابہ کرام خاص طور سے ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی دینے کے باوجود کون سا ڈر تھا علی کو جو کمپرومائز کا جملہ بولا جاتا ہے؟ ایسا نہیں. یہ تقیہ کا فتویٰ یہ بالکل غلط ہے شریعت اسلامیہ میں، یہ نفسانیت ہے، یہ شریعت نہیں. جیسے یہودیوں اور نصرانیوں نے اب محمد رسول اللہ کو یوز کرنے کی کوشش کی، یوز کرنے نہیں ابراہیم جو ہے یہودی تھے، اس بار نصرانی کر رہے، نصرانی تھے. نبی پاک مسکرا رہے، چل تم دونوں لڑ، پہلے میں بتاتا ہوں، تم دونوں لڑ لو. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ما کان ابراہیم یہودیوں والا نصرانی. اے حبیب مکرم فرما دیجئے کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے. ایسے ہی حضرت علی، اسی بیس پر کہہ رہا ہوں چونکہ اس سلسلہ تو ظاہر ہے، علی نہ تو دشمن صحابہ تھے اور نہ ہی اپنی ذات کو صرف منوانے والے. وہ صحابہ کرام کو ایسی عزت دیے کہ آپ نہیں جانتے. ابو بکر صدیق کو جس رسول نے یہ صاف واضح طور پر کہہ دیا ہو، ابو بکر میرے اہل بیت کی نگرانی کرنا یہ تیری ذمہ داری، رسپانسبلٹی، میرے اہل بیت کی نگرانی کرنا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ علی پاک ابو بکر تعظیم کریں، ابو بکر عزت دیں، صحابہ عزت دیں، اور وہ علی اپنے میں ڈب ڈب کر کے زندگی گزاریں، اور آج کے ماننے والے بس یہ الٹا پلٹا اس وقت کو مت لگائیں. نہیں، ایک دم سیم اگر آپ غور دیکھیں گے نا تو ایک دم پوری نظر آئے گی محمد اور یہودی اور نصرانی قبیلے. اور یہاں آپ دیکھیے آج جو اہل سنت والجماعت اور اہل شیعہ حضرات وغیرہ کو آپ دیکھیں تو تم صاف نظر آئے گا کہ آپ بھی ایک دم بالکل الگ نظر آ رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی علی کو ماننے سے الگ نظر آ رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو نہ تو غلو کرنے والی نسلوں میں رکھے اور نہ ہی ایزی نسلوں میں رکھے، جو شریعت کا اسٹیٹس ہے، جو ترتیب ہے، اس پر قائم دائم رکھے. ماں کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ ہر باطل سے الگ تھلگ مسلمان تھا. حنیف بولتے ہیں اس ذات کو، اس شخص کو، توجہ دیجیے، حنیف اس ذات کو بولتے ہیں جو ہر باطل کو دیکھنا گوارا نہ کرے. اسی سے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، وہ حنیفہ ان کی بیٹی کا نام، بہت لوگ بیٹی کا نام آپ سمجھتے ہیں، بس بیٹی تھی یا نہیں تھی یہ تو تحقیق نہیں، لیکن بیٹی حنیفہ نام کی کوئی نہیں تھی تو کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ. ایسا نہیں ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، یہ ابو بولتے ہیں عربی میں والا کو، جیسے ابو المال مال والا، تو ابو حنیفہ ایسی ملت والا جس ملت میں کوئی باطل کا پہلو ہی نہ ہو، یہ مطلب ہے ابو حنیفہ. ابو حنیفہ یہ ان کی کنیت نہیں ہے، ان کا لقب ہے. کنیت بولتے ہیں جو اولاد کی طرف نسبت کی جائے. تو حنیفہ کا باپ ایسا نہیں ہے، اولاد کی طرف نسبت کی جائے، اولاد ہی نہیں تھی. تو ابو حنیفہ کا مطلب ایسا شخص جو ملت، ایسی ملت کو پیش کر رہا ہو امت کے سامنے جس ملت میں باطل کی آمیزش نہ ہو، باطل کا پہلو بھی نہ ہو. ماں کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما. حنیفا مسلما، حنیف تھے یعنی باطل سے روگردان تھے اور حق کی طرف مائل تھے، یہ مطلب. مسلما جھکنے والے. وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے. اس سے صاف واضح کر دیا یہودیوں تم مشرک ہو، نصرانیوں تم مشرک ہو، کیونکہ ابراہیم کو یہودی کہہ رہے ہو اور ابراہیم کو نصرانی کہہ رہے ہو اور رب کہہ رہا ہو مشرک نہیں تھے. یعنی یہ بھی تو کہہ سکتا تھا وہ یہودی اور نصرانی نہیں تھے جیسے اوپر تھا، لیکن وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اس کا صاف مطلب ہے کہ جس کو تم مذہب کہہ رہے ہو وہ مذہب ہی نہیں ہے. یہودیت یہ شرک ہے اور نصرانیت یہ شرک میں پڑا. واہ بڑا اچھا پڑھو. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی واللہ ولی المؤمنین، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ ابراہیم سے قریب للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں. ان کو مراد یہ ہے کہ تم کیا ابراہیم کو بتاؤ، ابراہیم کو جو اتباع کرتے ہیں، جو ان کے ماننے والے، جو مومنین ہیں، دیکھیں جو ماننے والے ہیں ان سے پوچھو نا تم تو مانتے نہیں،
تو جو ماننے والے ہیں، کیا ان لوگوں نے کبھی بھی کہا ابراہیم یہودی ہے یا ابراہیم نصرانی ہے؟ یا جو مانتے ہیں تو ابراہیم کی ملت کو اپنے لیے یہودیت سمجھتے ہیں یا اپنے لیے نصرانیت سمجھتے؟ کہا نہیں، اللہ پاک اسی کا رد کر رہا ہے۔ دیکھیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ابراہیم سے جو قریب تھے للذین اتبعوا، وہ لوگ تھے جو ان کو مانتے تھے، اور وہذا نبی، اور یہ نبی بھی تو کہہ رہے ہیں کہ میرا دین اسلام ہے، یہودی تو کہہ نہیں رہے، اور یہ نبی بھی مان رہے ہیں ابراہیم کو آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سب کی تصدیق کر رہے ہیں، کسی کا رد نہیں کر رہے۔ تو جب یہ مان رہے ہیں ابراہیم کو بھی، تو کہنا چاہیے نا کہ ابراہیم یہودی تھے یا ابراہیم نصرانی تھے، نہیں کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خبردار ابراہیم پر یہ تہمت ہے، ابراہیم پر یہ الزام ہے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ ملت حنیف کے حامل تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ماننے والوں کا دوست ہے۔ ولی المؤمنین لفظ ترجمہ بہت تشریح ہو جائے گی، اس کی وجہ سے ایک لفظ میں بولنے جا رہا ہوں کہ اللہ جو ہے مومنوں کا ولی ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہو، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ اور قرآن پاک میں اسی میں یا فصل میں دیکھے ہوں گے اللہ مومنوں کا ولی ہے، اور دوسری جگہ میں اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، ایمان والے بھی ولی ہیں۔ کتنی اس کو میں جو دینے جا رہا ہوں، نوجوان آج جو پھسل رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت کریمہ کو لے کر کے 6666 آیتوں میں سے ایک آیت کو لے کر کے جو نوجوان کے سامنے ارے دیکھو قرآن میں ہے نا، قرآن میں یہاں پر کیا کہہ رہا ہے، اللہ جو ہے مومنوں کا ولی اللہ ہے۔ کیا آپ بولتے ہو اے میرے ولی؟ کبھی بولے ہو آپ تو دعا میں؟ اب تم ہی بتاؤ، کبھی بھی بولے ہو اے میرے ولی؟ ارے جب وہ ولی ہے تو اب اللہ کے ولی پھر کس کو کہیں گے؟ اب وہ خود ولی ہے، اللہ تو فرما رہا ہے مومنوں کا اللہ ولی ہے۔ اور قرآن پاک ہی میں 62 میں آپ دیکھیں سورہ یونس میں، الا ان اولیاء اللہ، ولی کی جمع ہے ولی، اللہ کے ولی ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب آپ دیکھیے اللہ بھی ولی ہے اور اللہ کے بھی ولی ہے، کیسا دماغ ایک دم ادھر ادھر ہو جائے۔ یہاں پر دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دھیان رکھے گا، اللہ کی طرف کوئی نہیں، اللہ شان والا، اللہ عظمت والا، لیکن اس عظمت کا ظہور اپنے محبوب بندوں پر کبھی تو وہ رحمانیت میں اگر کرتا ہے تو مصطفیٰ کو رحیم بنا دیتا، رعوفت میں کرتا تو رعوف بنا دیتا، عزت میں کرتا تو عزیز بنا دیتا۔ تو یہ جتنے بھی آپ ان کے محبوب بندوں کو وہی لفظ سے یاد کر رہے ہیں جو اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، تو وہ لفظ جو ہے یہ عطائی کہلاتا ہے، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ کبھی سڈنلی لفظ کو دیکھ کر کے آپ کبھی بھی پریشان مت ہوئیے کہ ارے ولی ہمارا اللہ ہے، قرآن کہہ دیا تو آگے ایسا کیسے ہوتا ہے؟ قرآن تمہارے کو نہیں کہہ رہا، سب سے پہلے قرآن محمد رسول اللہ کو بولے، اس لیے قرآن سمجھنے کے لیے رسول پاک کو بولیے آپ یا رسول اللہ۔ یہاں پر تو ولی کہا جا رہا، لیکن آپ کی دعا میں بھی کہیں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ اے ولی، کہیں پر بھی آپ بھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفار یا یہ سب جملے ہیں آپ کے۔ ولی کا لفظ نبی نہ دعائے نبی میں ہے نہ امتی کوئی دعا کرنے ہے۔ آپ کبھی دعا کرتے ہیں کہ اے ولی ہماری مغفرت فرما دے؟ ولی کا سڈنلی تصور جو ہے اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے محبوب، لیکن یہاں پر جو ولی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب یہ دوست ہیں تو وہ بھی اللہ بھی اس کا دوست ہے، محبوب و محب جس کو کہیے۔ مومنین کا دوست ہے مطلب اللہ تعالیٰ مومنین سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو لفظ دیکھ کر کے پریشان کبھی بھی نہیں ہوا کیجیے۔ دیکھیے ولی ہی کا لفظ ایسے ولی المؤمنین ایک دم سے یہی لفظ ہے، ہم ترجمہ بھی نہیں کر رہے۔ واللہ اور اللہ ولی المؤمنین، مومنین کا ولی، مومنین کا ولی، سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر یہ لفظ کو لے رہے تو مومن ہم نہیں مانیں، کس کے بھی ولی کو نہیں مانیں، ہمارا ولی اللہ ہے، ہمارا ولی اللہ، ہمارا ولی اللہ ہے یا ولی اللہ ہے؟ ولی اللہ ہے یا ولی اللہ ہے؟ اگر ولی کو اللہ مان لیے، اللہ کو ولی میں تو شرک ہو جاتا ہے۔ اگر غور کریں آپ، مطلب لاجک کو دوڑائے تو اگر کوئی کہہ دے کہ یہ ولی اللہ ہے، شرک ہوتا کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے خود اپنا نام ولی کہا ہے، قرآن میں ہے مومنوں کا ولی اللہ ہے۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، دھیان دیجیے گا، جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لیکن اس کو یوز نہیں کیا جاتا۔ آپ دیکھیے، اب ابھی زبردستی بھی آپ کو کہوں کہ آپ کہیے یا قہار ہمارے اوپر رحم فرما، تو قہار رحم فرماتا ہے؟ بولو، قہار اللہ کا نام ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ جب دعا کریں گے تو آپ نہیں بولیں گے یا قہار ہمارے اوپر رحم فرما، ارے قہار کہا دیتا ہوں، یا جبار ہمارے اوپر رحم فرما۔ الفاظ کب کہاں
کیسے اور کس کے لیے یوز کرنا، کس اعتبار سے یوز کرنا، اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے، اس کے لیے نالج ہونا ضروری ہے۔ سڈنلی آپ لوگوں کے سامنے اگر کوئی اس طرح کے لاجک پیش کرے تو آپ اگر ٹینشن میں آ جائیں تو اپنے بڑوں سے فوراً ملیے، اپنے بڑوں سے فوراً ملیے، نہیں تو کہیں نہیں میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، نہیں یہ سب نہ کو بات کرو، الٹی بات کرو، صحیح ہے۔ اب دیکھیے چھوٹی سی مثال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ جانتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے دو نام پیش کیے جا رہے ہیں، رحمان بھی اور رحیم، صحیح ہے۔ اللہ جو رحمان ہے، اللہ جو رحیم ہے، ایک دم صاف آسان ہے۔ اب سورہ توبہ میں آپ دیکھیں جا کر کے سیم یہی لفظ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اب دیکھیے رحیم سیم رسول پاک کا نام، راہا یا میم، وہاں رسول کا نام ہے، اور یہاں بسم اللہ میں ایک بچہ جان رہا کہ نہیں اللہ کا نام۔ اب آپ کوئی کہے نہیں اللہ کا نام رحیم ہے، کسی اور کو اگر مانے تو شرک ہو جاتا ہے، ایسا کیسے ہوتا؟ کسی اور کو مانے تو شرک ہو جاتا، وہ خود اللہ پاک قرآن پاک میں رسول کو رحیم کہہ رہا، اب قرآن کو مانے تو کیسے شرک ہوتا؟ عجیب بات ہے۔ یہاں پر سمجھنا ہوگا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم یہ پرسنل ہے، اللہ کا ہے، اس کو کسی نے نہیں، اس کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ جو رسول کو رحیم کہا گیا ہے یہ اللہ نے کہا، یعنی نبی رسول اللہ کے نیچے ہے، نبی سے اوپر اللہ تعالیٰ۔ یہ بات چھوٹی موٹی نظر آ رہی ہے لیکن ہر زندگی کے شعبے میں آپ کو ہم کو کام آئے گی۔ کبھی بھی آپ کے سامنے اب اردو کے حساب سے غوث ہے، دستگیر ہے، یہ ہے، وہ ہے، بندہ نواز ہے، قریب نواز ہے، یہ سب کسی کو بھی یوز نہیں کرنا چاہیے، یہ سب بیکار کی باتیں نہیں کرنا، یہ سب بیکار کی باتیں نہیں کرنا۔ آپ معنی کا ٹرانسلیشن کا اگر حساب کرو گے تب تو آپ کا بھی کچھ حساب نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں حساب ہو سکتا۔ عبداللہ رسول اللہ کا نام اور عبداللہ گستاخ رسول کا نام۔ اب آپ بتائیے سورہ جن میں آپ آئیے تو لما قام عبداللہ، حضور کے کھڑے ہونے کو اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ اللہ پاک نے ایک آیت اتار دیا، لما قام عبداللہ، جب عبداللہ کھڑا ہوتا تو یہ جن کی جماعت آ کر کے عائشہ ان کی اداؤں کو دیکھ کر کے خوش ہوتی کہ لگتا ہے کہ ان کے اوپر گر جائے گی، تو عبداللہ رسول اللہ کا نام۔ اور یہیں پر آپ سورہ منافقون میں آپ جائیے، یہ پوری سورہ اتری ہے عبداللہ ابن ابی کے حوالے سے، عبداللہ ہی نام ہے۔ اب آپ بتائیں دونوں عبداللہ ہیں، ایک عبداللہ پر آپ کا ایمان ہے اور ایک عبداللہ کو آپ ریجیکٹ کریں، تو جب تک آپ جانیں گے نہیں کہ صرف عبداللہ، دونوں کا معنی وہی چھوڑا، اللہ کا بندہ، دونوں کا معنی وہی ہو رہا، کوئی کافر بھی اللہ کے بندہ ہونے سے نکل نہیں سکتا، دونوں اللہ کا بندہ، لیکن ایک ایمان میں داخل ہے اور ایک جو ہے کفر میں چلا گیا۔ دیکھ رہے ہیں؟ تو کہنا یہ ہے آج کی اس خصوصی گفتگو میں اوپر بھی آپ دیکھیں حضرت حسنین کریمین، ان کی عظمت کو بیان کیا، پھر فسادی کا تذکرہ کیا۔ اب تو سمجھیے کم سے کم کہ یزید ناحق ہے کہ حسین کو بیان کرنے کے بعد فساد کا تذکرہ کرنا، مفسد کا تذکرہ کرنا، اس بات کی پوری دلیل ہے کہ حسین کو نہ ماننا یہ سب فسادات کے قبیل سے، یہ سب مفسدات کے قبیل سے۔ اسی طرح یہودی اور نصرانی کو شرک کے دلدل میں کہنے والا فرقہ اور طبقہ کہنا، یہ اس لیے کہا گیا پروردگار عالم نے کہ ایک اچھے نبی کو زبردستی داخل کر رہے تھے۔ اگر بولنا ہی تھا کہ ہم ابراہیم کو مانتے ہیں بس، باقی اب وہ کیا تھے، ہم کہتے بولیں کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، وہ تو اس طرح کا لاجک تو اللہ پاک نے کھانا پھوڑ دیا۔ جو نبی کہہ رہے ہیں، جو محمد کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، باقی تم سب جو کہو گے سچ بھی ہے تو اس کو پہلا راؤنڈ نہیں بولوں گا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں ٹیلی کر کے اس کو سچائی کی سند دوں گا۔ یہ سچ بھی ہے تو ٹیلی مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس کی تحقیق ہوگی، اس کا تجزیہ ہوگا۔ جب یہ کہہ دیں گے کہ ہاں یہ دائرہ توحید اور رسالت میں موافق ہے تو ٹھیک ہے۔ جیسے کہ دیکھیے توریت اور انجیل کو لاؤ، اب یہاں پر تصدیق کرو، اگر یہاں پر یہودیت اور نصرانیت کا مل جاتا ہے تو ہم ماننے کو تیار ہیں، لیکن نہیں ملا۔ اور اس کے بعد کہا مومنوں کو کہ اتنا خلط ملط ہو گیا نا، ارے اتنا بولنے کے بعد بھی یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، بھاگ گئے۔ ارے عمار کو، حذیفہ کو، یہ سب کو تو اتنا مطلب ٹارچر کرتے تھے یہ یہودی کہ بس کب یہ ہو جائے، کب کنورٹ ہو جائے، کب کنورٹ ہو جائے۔ تو اللہ پاک ایک نبی پر کہے، اللہ نے بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھتے، مطلب اللہ کی طرف توجہ ہوتی تھی، آسمان کی طرف توجہ کرتے تھے، اللہ کی طرف آسمان کی طرف توجہ کرتے تھے۔ نیت میں یہ ہوتی تھی کہ اللہ کچھ تو تسلی کے لیے کوئی آیت اتار، تو اللہ پاک نے واللہ ولی المؤمنین اپنے صحابہ کرام سے کہہ دیجئے کہ تم مصطفیٰ کو مان رہے ہو نا، ہم تمہارے دوست ہیں، تم ادھر مت دھیان دو، ان کی طاقت، ان کی میجورٹی، ان کی کثرت، یہ سب کی طرف دھیان نہ دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے اس کو پیدا کیا۔ واللہ ولی المؤمنین۔ حاصل گفتگو یہ ہوا کہ خبردار کبھی بھی کسی پر بھی آنکھ بند کر کے، ابن حجر نے کہا، اب آ رہا ہے دیکھیے
10-15 दिन के बाद शुरू हो जाता, वो रशमहुल्लाह ये हुल्ला शुरू कर देंगे। हाँ कई कोई हज़रत इमाम हुसैन गए, अरे नहीं जाना था, जब साहबा रोक रहे तो रुक जाना था। 1400 बरस के बाद वो जो बोल रहे हैं, अरे एक दिन तो मरना ही था, है ना, 60 साल 70 साल या 2 साल 200 बरस भी मान लेते, तब भी 1200 बरस हो गए ना। तो आज भी वही जुमला हो रहा है। बदतरीन करबला में जो वाकया हुआ, ये बदतरीन वाकया है, इमाम हुसैन को जाना ही नहीं चाहिए था, बिला वजह खुद भी गए और बच्चे को भी मरवा दिया। इस तरह की हरकतें नहीं करें, अस्तगफिरुल्लाह। कुरान पाक जिनके आमीन का इस अंदाज में पेश करे कि अगर ये आमीन कह दे पूरी नसरानियत खत्म हो जाए, अरे वो करबला जाने की जरूरत क्या थी? करबला को शरफ बख्शना था, इसलिए इमाम हुसैन का कदम वहां गया, वरना वो मदीना में रहते, अरे जानवे अदब मुस्तफा पर खड़े होते और सिर्फ आमीन कह देते तो ईसाइयत खत्म हो जाती। अरे इन जालिमों को होंठ हिला देते तो क्या नहीं होता है, क्या नहीं। ये सनद कुरान में है, खुलासा ये निकला कि हक को पहचानिए और बातिल को भी पहचानिए, आंख बंद करके किसी की तहकीक पर उन्हों कहे इन्हों कहे नहीं, कुरान पढ़िए। नए अगर है तो आप मिलिए हमसे, हम इंशाअल्लाह टाइम देने को तैयार हैं। पीर से लेकर के जुमेरात तक हमारा खुसूसी भी दर्स होता है, नौजवान को खास तौर से आप भेजिए। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक हम यही बताते हैं कुरान पाक को कैसे समझना है, कुरान की कौन कौन सी आयतों से क्या क्या मसले निकले हैं, कुरान की आयत कहाँ से कब तक, कैसे, किस तरह, किस अंदाज में, नबी कहाँ थे, किस तरह थे, किसके पास थे, कितने सहाबा थे, कैसे नाज़िल हुए, सारे पस मंजर जब मालूम, इसको बोलते हैं रियलिटी ऑफ इस्लाम। दुआ है परवरदिगार आलम आपको हम सबको सही फिक्र के साथ इस्लाम पर चलने वाला इंसान बनाए।